السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے اخلاق تھے۔ خبا تشریف لے جانے کے لیے ایک گدھے کی ننگی کمر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائیں۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جسم کافی وزنی تھا۔ وہ بھاری جسم ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیچھے اس گدھے پر سوار ہونے کے لیے چھلانگ لگائی۔ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے اوپر نہ چڑھ سکے، نیچے گر گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑ گئے، چھوڑا نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیچے گرا دیا۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی نہ محسوس کیا، بلکہ مسکراتے ہوئے اٹھے اور پھر اپنے اس گدھے پر سوار ہو کر، ابو ہریرہ آپ کو ساتھ سوار کر لوں؟ میں یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں۔ میں چلو سوار ہو جاؤ۔ پھر چھلانگ لگائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو جسم بھاری ہونے کی وجہ سے پھر اوپر نہ چڑھ سکے، اس گدھے کی اتنی اونچائی تک نہ پہنچ سکے، پھر نیچے گرے، وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑ گئے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوسری بار پھر نیچے گرا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر گدھے کی سواری شروع کر دی۔ اس ننگی کمر پر سوار ہونے کے بعد، ابو ہریرہ تو یہ سوار کر لوں؟ میں یا رسول اللہ اب میں تیسری بار آپ کو نہیں گرا سکتا، آپ کی مہربانی، آپ رہنے دیں، اب میں سوار نہیں ہوتا۔ تو امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق تھے۔ دو بار گرانے کے باوجود پھر پوچھنے، ابو ہریرہ تو یہ سوار کر لوں؟ آجو سوار ہو جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ایک سفر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک مشورہ ہوا، تجویز آئی کہ ایک بکری کو ذبح کر کے پکایا جائے اور کھانے کے اندر سب کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اس بکری کو ذبح میں کروں گا۔ دوسرے اٹھے کہ یا رسول اللہ اس کی کھال چمڑا میں کھینچوں گا، یعنی میں اس کی کھال اتاروں گا۔ اگلے صحابی اٹھے گا، یا رسول اللہ اس کے ٹوٹے میں کروں گا۔ ایک کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کا پکانے کی ذمہ داری مجھے دے دیں، میں اس کو پکاؤں گا۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بات سنی۔ فرمایا، میرے صحابہ چلو میرے ذمے لکڑیاں جمع کرنا ہو گیا، میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا، ایک بندہ ذبح کر لے، ایک کھال اتار لے، ایک ٹوٹے مار لے، ایک پکا لے، لکڑیاں میں اکٹھی کر کے آگ لگا دیتا ہوں، چلو سب کا کام ہو جائے گا۔ میں یا رسول اللہ آپ کے کام بھی ہم ہی کر لیں گے، لکڑیاں بھی ہم جمع کر لیں گے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے رفیقوں سے امتیازی شان حاصل نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرے اللہ کو یہ پسند ہے کہ میں ایک الگ تھلگ ہو کر انفرادیت، اس کو الگ تھلگ رہوں، انفرادیت حاصل کروں، دور سے الگ محسوس ہوں، یہ نہیں، بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورا تعاون کروں۔ اس طرح کا ایک واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ چلتے چلتے، نماز کا وقت ہو گیا تو اپنی اونٹنی سے بریک لگا کے اس کو روک کے نیچے اترے اور اپنے اونٹنی کو وہاں چھوڑا اور اپنے مصلی کی طرف، یعنی جہاں نماز پڑھنا چاہ رہے تھے ادھر چل دیے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد واپس آ گئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ حکم کریں، کیا بات ہے، کدھر آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا، میں اپنی اونٹنی کو باندھنے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ چھوٹا سے کام کے لیے آپ ادھر جا رہے ہیں، ہم جو ہیں آپ کے خادم، ہم باندھ لیں گے۔ میں نہیں، چاہے تم نے مسواک بھی ایک توڑنی ہو، ایک دوسرے کی مدد نہ لو، بلکہ اپنے کام تم خود کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔